اس کے ایکشن کا ریئیکشن تھا ڈیڈ، فائدے نقصان سے مجھے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا، سو آپ بھی سکون مارے۔ وہ اسی پوزیشن میں بولا تھا، یہ مار دھاڑ اور آوارہ گردیوں کو تم ریئیکشن کا نام دیتے ہو؟ اس کے اتنے آرام سے دیے گئے جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ جانتے بھی ہیں آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تھی، اس نے یہ کچھ تو نہیں، وہ کیا چیز ہے میں ہر اس شخص کی جان نہ لے لوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کے بارے میں سوچے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف اب پوری طرح متوجہ تھا، غصہ پھر سے آیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ چھوڑیں اس بات کو، دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور رہی بات کیس کی تو کرے میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ خفیف سی مسکراہٹ سے سوچتے کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل لاتے بولے، بہت کچھ، پریشان نہیں ہوں، جلد بتا دوں گا، اور میرے خیال سے اب آپ کو روم میں جانا چاہیے، موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہیں چھیڑا تھا، جا رہا ہوں مگر خیال رکھا کرو ایسی چیزوں کا، گھورتے ہوئے کہا۔ روم سے دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لانچ میں صدف وانیہ سے کچھ بات کر رہی تھی، ان کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میم کچھ چاہیے آپ کو؟ میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں میں خود کر لوں گی، بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے اور اوون میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمس بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف نے اسے جاتے دیکھ کر مخاطب کیا، کیوں نہ کہ جب اسے بلانے بھیجا تھا تو وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی سرکت کے بعد وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی ماما، اب انہوں نے دیکھ لیا تو لیا تھا۔ وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر پاؤں رکھ کر اوپر بیٹھ گئی تھی۔ وجدان ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ لمس کا چمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا اور اس پر ایک نظر ڈالی جو انہیں دوپہر والے کپڑوں میں نظریں چکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں پوری طرح پھنسا جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ لمس کیا ہوا بیٹا؟ وجدان یکدم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور فوری اٹھتے کچن سے پانی لایا جو کھانس کے بے حال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ غصے سے کہا۔ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سہلائی۔ لمس کو غصہ آیا اور رونا دونوں آیا۔ سب کے سامنے وہ مشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تو موم، آپ بتائیں کیا بات تھی؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی تھی۔ وانیہ تم دیکھو اسے، یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے۔ وہ پلیٹ لیتے اٹھی تھی۔ وجدان وانیہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں بس جلد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ڈیڈ سے بات کی تھی؟ تم کیا کہتے ہو؟ وہ اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا، اب وہ اصرار کر رہے ہیں اور آج بات کی تھی۔ میں نے منگنی کی جگہ یا تو نکاح کریں یا شادی، تو وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے رائے جاننی چاہی تھی۔ صحیح ہے، آپ کو جو بہتر لگے، اچھے لوگ ہیں، میں نے پتہ کروایا تھا۔ اگر ڈیٹ جلدی فکس کی تو وانیہ کے ساتھ میں لمس کی بھی رخصتی اب چاہتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے ہی میں ریسیپشن کا سوچ رہا تھا، اور میں اس بارے میں سیریس ہوں، کوئی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اس کی جاب بھی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم سے کم اسے اپنے ساتھ تو لے کر جا سکتے، پر وجدان ابھی وہ پر نہیں۔ بس آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو میں ایسے ہی اس کو اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا، اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر پانی کا جگ بھرنے وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو اکیلے ابھی بھی لانچ پر صوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا۔ یہ کیوں ہے یہاں؟ لمس ڈرنا نہیں، اب کچھ کہے تو صحیح، یہ خود کو ہمت دی تھی۔ ہٹے پیچھے، جگ بھرتے وہ واپس جانے لگے جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وجدان پلیز۔ اس کی نظریں جگ سے سلیب پر رکھتے وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور اس سے خوفزدہ تھی۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ پر شاؤٹ بھی کیا تھا، اور آپ نے میری غلطی بھی نہیں تھی۔ روتے ہاتھ ہٹائے، میں بس پریشان تھا۔ سلیب سے لگاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے میرے بال بھی کھینچے تھے؟ روتے دوسرا شکوہ کیا۔ آہستہ سے پکڑے تھے، کھینچے تو نہیں تھے۔ وجدان کو ہنسی آئی۔ درد ہوئی تھی مجھے، جھکی نظروں سے بتایا۔ تو پھر پیار بھی تو کیا تھا نا؟ وہ بھول گئی۔ اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ جی نہیں، وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی ہیٹ یو کہنے پر۔ وہ زور سے بولی، سوچو ذرا، اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا اور نہ میرا دل چاہا۔ چکتے اس کے گال کے گڑے ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ مارنے کا خیال آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ وجدان بہت زیادہ برے ہیں۔ اس کی بات اور حرکت پر غصہ آیا۔ وہ غصہ تھی، اسے کوئی فرق نہیں
پڑتا، کتنا خمار آلودہ لہجے میں بولتے، اسے خود سے لگاتے، کان میں سرگوشی کی تھی۔ تمہارا ناراض ہونا فرض ہے لمس، اور تمہیں منانا تمہارے شوہر پر واجب ہے۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتے کہا تھا، وجدان پلیز۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک، اس کی سرگوشیاں اور گردن پر اس کی بیڈ کی چبھن محسوس کرتے اسے بند آنکھوں سے روکا تھا۔ اس کی برون ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ خاموش اور ساکن ماحول میں ایک فسوں طاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا۔ ہم اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر پیچھے سلیب نہ ہوتی تو وہ شاید اب تک گر چکی ہوتی۔ ہم کچن میں ہیں، اور اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی، اور ارد گرد دیکھا کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس کے ٹوکنے پر شدید غصہ آیا تھا، خود پر ضبط پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی قربت پر غیر حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی حیا سے جھکی پلکیں، دانتوں تلے دبائے سرخ لب دیکھ کر وجدان کا یکدم دل چاہا تھا سارے فاصلے مٹا دے جو اس کے ہوش و حواس ہمیشہ کی طرح سلب کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے، اس کی روئی روئی آنکھیں میں جانکتا، اور جب تم مجھ سے دور ہو جاتی ہو نا تو شدید والا غصہ بھی، بیکاز مائی سول از ان لو with your soul, so we prepare yourself for every situation, dear wife. اب جا کر سو جاؤ اور I love you کہنے کی پریکٹس کرو، ورنہ believe me next time ہمارے درمیان بہت برا سین ہونے والا ہے۔ اس کا hate you کہنا یاد دلایا تھا، جگ سے تھمایا تھا اور خود کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا۔ جو کامر سے گھور زیادہ رہا تھا۔ وانیا بھی ہم جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی آہستہ سی آواز سے متوجہ ہوئی، پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ ایک اس بندے کی جذباتی لٹاڑتی نظروں سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا، وہ چاہ کے بھی کسی معاملے میں روک نہیں پائی تھی۔ شاید رشتہ ہی ایسا تھا، اسے چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مگر کیوں؟ وانیا حیرانگی سے گویا آپ کا بھائی بہت زیادہ والا بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی لمس؟ وانیا نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ مجھے ان نظروں سے گھور رہے ہیں یار۔ کن نظروں سے لمس بیبی؟ وانیا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی تھی۔ وانیا لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ کر باتیں کرتے دیکھا تو ٹوکا، جی مما۔ وہ دونوں مصروف ہوئی تھی۔ وجدان کہیں جا رہے ہو؟ اسے نک سک تیار دے کر پوچھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے سلیو کونیاں تک موڑے، بلیک جیکٹ بازو پر ڈالے، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا، جواب دیتے وہ واچ دیکھ رہا تھا اور اس دشمن جان کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے ان سے جناب، شکایت کیسی؟ وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہیں تڑپانے دیں۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ لمس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے۔ نظریں چرانے کی بجائے اپنے شوہر کو سی آف کرنے کے طریقے سیکھو ڈارلنگ۔ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف پاتے وہ جھکا تھا۔ کیا ہوا لمس؟ پوری ریڈ ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، شاید الرجی ری ایکشن ہوا ہے۔ چہرہ اور گردن اسکریچ کی تھی۔ جھوٹ بولتے اس کی حالت کو ڈھونڈنا چاہا، جس نے اس کی حالت کی تھی وہ جا چکا تھا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں وجدان، کیوں نہ کہ میری جان لینے پر تلے ہو۔ اب بھی میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دانت پیستے کہا تھا۔ ساری اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیلز فائل میں ہے۔ وہ اس ٹائم آفس بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 لوگ بیٹھے تھے۔ ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ملی، وہ فائل سیٹ پر رکھی، ابھی تو خاص نہیں پر نظر رکھی ہے، اس پر جلدی اپنے کارناموں کی سزا دے گا۔ کیا پتا اس سے پہلے ہی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، دل میں غصے سے سوچا۔ لیکن یہ ملک اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، اور ملک تو ہے ہی کمینہ، سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہا ہے، کافی اسٹرانگ پارٹی ہے اس کی۔ ہم وجدان، بس وہ بندہ پتہ چل جائے جو اس کے ساتھ ہے، سب کام آسان ہے پھر۔ سر اس کا بھی پتہ چل جائے گا، وجدان پر سوچ بولا۔ اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تو؟ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم وارننگ ہے، اگر فون نہیں اٹھایا تو تم پر کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا۔
ڈیکسینٹ کرتے انابی لب مسکرائے تھے۔ اوقات میں رہو وجدان شاہ، اگلا بندہ بھی تپا تھا۔ مراد اگلے 10 منٹ میں تم مجھے اسی ریسٹورینٹ میں مل رہے ہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ڈیکسینٹ کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہا انسلٹ کی، جب چاہا مطلب لیا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ مراد غصے سے بولا، کل گاڑی سے جیسے انسلٹ کر کے نکالا تھا اسے غصہ تھا۔ ایکسکیوز می ویٹر۔ یس سر، وہ مودبانہ انداز میں بولا۔ مراد کو غصہ آیا، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے کر وہ ویٹر سے مخاطب تھا، یہاں سے کوئی 10-20 روپے کی آئس کریم ملتی ہے؟ مینیو کارڈ دیکھتے سیریس انداز میں پوچھا۔ سر، آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورینٹ میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے یہاں منرل واٹر کی بوتل بھی کم سے کم 100 روپے کی ہوگی؟ وہ ویٹر حیران ہوا تھا۔ او، یہ تو پرابلم ہوگی، مجھے تو اپنے دوست کو منانا تھا۔ وجدان، مراد نے نام لیتے دانت پیسے تھے۔ سوری مراد، سوچا تھا 10 پیس کی آئس کریم کھلا کر منا لوں گا، پر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب مان رہے ہو یا نہیں؟ شٹ اپ، اپنے پاس رکھو۔ اوکے مراد، چلو میرے پیسے بچے۔ ایک بار پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مراد نے گھورا تھا۔ اچھا بس کرو، میں تمہارے اتنے نخرے نہیں ہٹا سکتا، اب کام کی طرف آؤ۔ تمہیں ملک کی چھترول کی ویڈیو دینی ہے، بس تم وہ وائرل کر دو نیوز چینل پر، ہر جگہ، لیکن میری شکل نظر نہ آئے، بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا۔ ایک سوالیہ نشان۔ آخر ملک کی ایسی حالت کیوں کی گئی؟ میں کیوں کرواؤں؟ خود ہی کرواؤ۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تم ہی کرو گے، ویسے بھی اس رپورٹر سے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ وٹ، کیا بکواس ہے یہ، میری کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ مراد صدمے میں ہوا۔ یہ بندہ ہر خبر رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا؟ جی، انڈسٹری میں اس کے گلاسز کافی ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کو۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اور اس کے پنجے لب دیکھ لیے تھے۔ تم وہاں بھی تھے؟ نہیں، بس نظر پڑ گئی تھی، ورنہ میں بہت شریف انسان ہوں۔ وضاحت دی۔ اچھا چھوڑو، تم سے مدد لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں ہے، اس لیے اس کیس میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھا کرنے ہوں گے۔ مراد، مجھے نہیں پتا وہ لمس کے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں حیران ہوں وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ اس راز کو بھی جاننا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ لمس میرا جنون ہے، میری شدت ہے، تم سوچ نہیں سکتے اس ٹائم میرا کیا حال ہوا تھا۔ مراد، دل چاہا تھا اس ملک کو زمین میں کاٹ دوں۔ وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا۔ وہ ایک خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا، اور مراد کو 1 سیکنڈ لگا تھا ناراضگی بلانے میں، کیوں نہ کہ وہ اس کا پاگل پن جانتا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ صرف 11 بجے۔ کھلے بالوں کا جوڑا باندھتے کہا، یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ روز کی طرح ایک بار پھر اسے کہا، ناشتہ کرنے دیں گی؟ وہ براؤن بریڈ کی بائٹ لیتے خفکی سے بولی، ہاں تو مریم بتاؤ نا یہ سب کیا ہے؟ میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ وہ ساتھ والی فائزہ ہے نا، وہ بھی کہہ رہی تھی جب وہ غصے میں ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا گرینی اس نے؟ ایک تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں، اپنا ناشتہ ٹیبل پر پڑھا تھا۔ مریم، جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہو نا، میری جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ جوان لڑکی، اتنی دیر باہر رہے مجھے نہیں پسند، تم چھوڑ دو یہ نوکری۔ میں اس میں وہ سمجھا رہی تھی ہر بار کی طرح۔ پلیز گرینی، کم سے کم آپ سے اس ٹیپیکل سوچ کی امید نہیں تھی۔ مجھے ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ وہ کچن میں رکھ کر آئی تھی۔ ان سب باتوں کے بعد دل نہیں چاہتا تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ اس کی ناراض شکل دیکھ کر کہا۔ ہرگز نہیں گرینی، پر آپ بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کریں نا، گلے لگتے کہا تھا۔ میری جان، تمہاری فکر ہے نہ، بس اب جلد اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ گرینی پلیز نہیں بولا کریں ایسا، میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ آنسو لاتے بولی تھی۔ حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی مریم، وہ اس کے ماتھے کو چومتے کہا تھا۔ آپ کے بھائی کو کوئی کام کاج نہیں ہے؟ وہ تبھی تھی، اس کی حرکتوں سے زچ تھی جو کوئی بھی موقع نہیں گواتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ بانیہ نے ہنستے پوچھا تھا، جو بیگ پہنے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ چلو لمس، ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب اس کی بھاری آواز قریب سنی۔ بائے بیبی، بانیہ آنکھ مارتے بولی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ لمس نے ایک نظر دیکھا، اس کے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ سٹیئرنگ پر دھرے تھے، ایک ہاتھ میں قیمتی واچ تھی۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ نارمل رنگت رکھتا تھا، کالی آنکھیں، ہلکی سی ماتھے پر بکھرے بال، سیاہ ازل بے نیازی سے ببل چبا رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، لب مسکرائے تھے۔ وہ اس کا نصیب ہے، لمس خود ہی سوچ کر حیران ہوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو ڈارلنگ، برا ہوگا۔ سامنے دیکھتے ہی وہ بولا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ انجان نہیں تھا اس کی نظروں سے۔ پوچھو تو صحیح، کیا برا ہوگا؟ وجدان نے اس کے نہ بولنے پر اکسایا تھا۔ آپ مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ لمس کو غصہ آیا تھا، مطلب اس کے دیکھنے سے بھی اس کے ساتھ برا کرے گا وہ؟